ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. جنرل صاحب, ISI ایک بڑا اہم ادارہ ہے جو کہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک پولیٹیکل ونگ بھی ہے جو 1975 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنایا تھا, اور اس کے بعد سے پھر یہ سیاست میں فعال ہے اور اپنا کردار ادا کرے, جس کی ایک زندہ مثال یہ اصغر خان پٹیشن کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا. ISI کا پولیٹیکل رول آپ سمجھتے ہیں ہونا چاہیے؟ پہلی بات, میں ISI میں کبھی رہا نہیں, سو اس لیے میرا کامنٹ اس پہ کرنا میں بھی نہیں رہا, لیکن میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. نہیں, میں اس پہ اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, تو اس پہ کامنٹ میرا مانگ رہا ہوں آپ سے. شاید بالکل اتھارٹی نہ ہو, لیکن کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ, اور میں تھوڑا سا ڈیفائن بھی اس کو کر دوں, انٹیلیجنس ایجنسیز کی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے مجھے نہیں پتا. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات درست ہے, یہ سب کچھ ہے, میں کہہ رہا تو ہوں پھر سزا بھی ملنی چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے. ایبسلیوٹلی, کیونکہ یہ پہلی بار ہی میں سن رہا ہوں کہ ایک اس سے پہلے آپ نے کبھی نہ دیکھا نہ سنا, کوئی آپ کو پتہ نہیں چلا آرمی میں. آپ ماشاءاللہ جنرل کے لیول پہ چلے گئے, لیکن آپ کو نہیں پتا چلا کہ ISI پالیٹکس میں فعال ہے. نہیں, سنیے جی, میں آپ پوری بات میری سن لیں, پھر آپ اس پہ ڈیسیژن اپنا کیجئے. ہر حکومت جو آتی ہے وہ ایک انٹیلیجنس ایویلیویشن لیتی ہے, بار بار انٹیلیجنس ایجنسی سے لیتی ہے, IB ہو یا ISI ہو, یہ دو ہیں جن سے ایک ایویلیویشن لیتے ہیں. اب پولیٹیکل ایویلیویشن ود ریسپیکٹ ٹو واٹ, کہ نیشنل سیکیورٹی کے حالات کیا ہیں ملک میں, وہ تو ٹھیک لیتے ہیں نا, وہ تو لینا بھی چاہیے. یہی تو میں پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں. میں یہی بات کر رہا ہوں, اس میں یہ ایسپیکٹ کہ جی اس پارٹی کو جتانا ہے اور اس کو ہرانا ہے, اگر ہے تو اس کو بالکل ختم کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. زین قادری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, اس کے بعد پراچا صاحب سے ان کا کامنٹ بھی لوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ISI اس وقت فعال ہے پاکستان کی سیاست میں اور ہونا چاہیے؟ نہیں, ہونا تو بالکل بھی نہیں چاہیے جی. اور صرف یہ ہے کہ ISI کا مطلب جو ہے وہ گارڈین انٹر سروسز انٹیلیجنس ہے. جی, جب آپ اس کو پریسائسلی انٹر سروسز انٹیلیجنس کہتے ہیں تو ان کا کام بٹوین دی سروسز کو ریلیشن, وہاں پہ ہونے والے تمام معاملات کو دیکھنا اور فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اپنے ان تینوں سروسز کو, جس میں آپ سروسز آرمی کو کہتے ہیں, ایئر فورس کو کہتے ہیں, نیوی کو کہتے ہیں. اور کچھ لوگ میری اس بات سے اگری نہیں کریں گے کہ وہ سروسز آف پاکستان ہے, وہ کہ کردار بڑا مختلف رہا پچھلے. اچھا, سیاست میں رول ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے جی. میں جو عرض کر رہا ہوں وہ تو بالکل مختلف پکچر ہے نا جی, کہ اس کے ایمبٹ میں یہ چیز موجود نہیں ہے کہ اس کا پالیٹکس میں رول ہونا چاہیے. تو وہ تو بڑی کلیئر بات ہے کہ جب اس کا کام ہی یہ ہے, اس کا جو TOR ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کام ان سے سروسز میں انٹیلیجنس شیئرنگ ہے, اور وہاں کے پہ کام کرنے والے لوگوں کی نگہداشت اور ان کے بارے میں رپورٹس اکٹھا کر کے ان کے پرٹیکولر محکموں کو جب دیکھیں نا DG آئے. اچھا, لیکن کیا یہ درست نہیں ہے زین قادری صاحب کہ جب بھی سیاستدان اپوزیشن میں جا کے بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں ہونا چاہیے پالیٹکس میں ایکٹیو, اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اور پولیٹیکل ونگ ڈسبینڈ ہونا چاہیے فلانا, اس طرح کی باتیں ہمیں سننے میں ملتی ہیں. لیکن جب آپ لوگ حکومت میں آتے ہیں تو پھر آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں. درست نہیں ہے؟ آپ کی دور حکومت میں ایسا نہیں ہوا؟ جی نہیں, بالکل نہیں, بالکل غلط ہے. میں اس کو بالکل کنفرنٹ کروں گا کیٹیگوریکلی. اس کا سب سے زیادہ کردار اس وقت آتا ہے جب ڈکٹیٹرز اس ملک میں ڈکٹیٹوریل رول امپوز کرتے ہیں اور کانسٹیٹیوشن کو بھیز میں رکھتے ہیں اور اس کو ڈسبینڈ کر دیتے ہیں. تو آپ کا مطلب ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں ہوا ہے, جمہوری دور میں نہیں ہوتا؟ جی جمہوری دور میں آپ مجھے مثال دیجیے نا جی, کہاں ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ مشرف صاحب کے دور میں ہوا ہے, ڈکٹیٹرز کے دور میں ہوتا ہے. مشرف صاحب کے دور میں نہیں ہوا. جب بھی مارشل آرٹ لگتی ہیں, اور جب کسی سول مارشل آرٹ لگی, زید بھٹو نے جب لگائی, سب نے دیکھا کہ اس میں بھی اس کا ایک کردار وضع کیا گیا, اور وہ وہی تھے جنہوں نے اس کا ایک کردار اس میں شامل کیا. اور اس کے بعد پھر یقیناً دنیا کے تاریخ کے پہلے سول مارشل آرٹ ڈکٹیٹر بھی رہے وہ. تو یہ چیز اپنی جگہ پہ موجود ہے. ٹھیک ہے, میں فرید پراچا صاحب کے پاس جاؤں گا. پراچا صاحب, اپنا موقف آپ بھی دے دیجئے ISI کے حوالے سے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی اس وقت بھی جو ISI ہے وہ پاکستان کی سیاست میں فعال ہے, اور الیکشنز میں حکومت وقت جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے اسے استعمال کرتی ہے سیاسی بازی کے لیے؟ اچھا, ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے جنرل صاحب کو 2-3 دفعہ موقع دیا ہے, اب مجھے ذرا 2-3 منٹ بات کرنے کا موقع دیجیے گا.
حکم یہ بات کہ آئی ایس آئی کا سیاسی کردار ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا کام جو ہے وہ سرحدوں کی حفاظت ہے، انٹیلیجنس سرحدوں کے اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کھیل کھیلے جا رہے ہیں ان کے بارے میں ان کا ایک کردار ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ یہیں شہر لاہور میں، یہ تو آج بڑے معصوم بن کے کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں کوئی نہیں ہوگا، پورے ملک کے اندر بلدیاتی انتخاب جو ہیں وہ یرغمال بنائے گئے۔ اس شہر لاہور کے اندر ایک میجر لیول کا آدمی جو ہے وہ تمام تر اکھاڑ پچھاڑ کر رہا تھا، بلا بلا کے لوگوں کی وفاداریاں خریدی جا رہی تھی، اور ان کو کہا جا رہا تھا کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، لوگوں کو بند کیا گیا۔ اور پھر یہ کہ یہ لال مسجد، جامعہ حفظہ، یہ 12 مئی یا 9 اپریل، یہ کون سے سیاسی کھیل ہیں جو نہیں کھیلے گئے مشرف صاحب کے دور کے اندر؟ اور آج جب آپ بات کرتے ہیں آرٹیکل 6 کے تحت بھی کیس چلنا چاہیے، 12 مئی کا بھی کیس چلنا چاہیے، اسی طرح سے یہ کیس جو ہے جامعہ حفظہ کا، لال مسجد کا، اس کے بعد سے اس ملک کے اندر یہ خودکش حملے بھی شروع ہوئے ہیں اور دہشت گردی بھی بڑی ہے، اس کا سبب یہ بنے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اکبر بگٹی کا، انہوں نے کہا جی اس کی کیا انوالومنٹ ہے؟ میں نے اپنے کانوں سے خود سنا ہے، یہ نیشنل ڈیفنس کالج کی کلاس کے اندر ہے جہاں پہ ہم بھی شامل تھے، نیشنل سیکورٹی ورکشاپ میں، انہوں نے واضح طور پر سب لوگوں کے سامنے یہ کہا تھا مشرف صاحب نے کہ ہی وانٹس ٹو کل می، نام لے کر اکبر بگٹی کا، ہی وانٹس ٹو کل می بیفور ہی کل می آئی شیل کل ہم۔ اور اس کے بعد پن ڈراپ سائلنس وہاں پہ چھا گئی تھی، اور وہ سارے لوگ موجود ہیں، ممبران اسمبلی، سینیٹر اور جرنیل، وہ جن کے سامنے یہ بات کہی۔ اس لیے یہ بات ٹھیک ہے کہ آج وہ ان کو این آر او کے تحت باہر بھیج دیا گیا ہے اور ریڈ کارپٹ، لیکن یہ کہ آپ اتنی معصومیت کے ساتھ یہ باتیں نہ کریں، بہت لوگوں کے دلوں کے اندر غم و غصے موجود ہیں۔ معصومیت کا لبادہ کیوں اوڑا ہوا ہے، اور آپ کے جتنے بھی ان کا جواب لیتے ہیں ان سے اس وقفے کے بعد۔